بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال المصنف رحمه الله التمييز ما يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة فالأول عن مفرد مقدار غالبا إما في عدد نحو 20 درهما وسيأتي وإما في غيره نحو رطل زيتا ومنوان سمنا وقفيزان برا وعلى التمرة مثلها زبدا۔ تمیز وہ اسم ہیں جو کسی ذات میں ثابت رہنے والے ابہام کو دور کرے، خواہ وہ ذات مذکورہ ہو یا مقدرہ ہو، یعنی وہ ذات ذکر کی ہو یا مان لی گئی ہو۔ پس پہلی قسم یعنی جو ذات مذکورہ سے ثابت رہنے والے ابہام کو دور کرے، عام طور پر مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے۔ ان مفرد مقدار غالباً، ان مفرد مقدار غالباً، عام طور پر مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے۔ یا تو کسی عدد میں جسے 20 درہمن 20 درہم، اور عدد کی تمیز کا ذکر ان قریب آئے گا، وسیاتی عدد کے تمیز کا ذکر ان قریب آئے گا، اور یا غیر عدد میں ابہام کو دور کرتی ہیں، جیسے رطل زیتن آدھا سیر زیتون کا تیل، منوان سمنن 2 من گھی، وقفیزان برن 2 قفیز گیہوں، وعلی التمرۃ مثلها زبدا، کھجور پر اسی کے بقدر مکھن ہے۔ طلبہ عزیز، عبارت میں ذکر کردہ تمیز اور اس کی قسموں کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں بطور تمہید کے، ایک ہوتا ممیز اور ایک ہوتا ہے ممیز۔ ممیز یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، مطلب ہے واضح کیا ہوا، اور ممیز اسم فاعل ہے باب تفعیل سے، واضح کرنے والا۔ ممیز وہ جس کے ابہام کو تمیز دور کرتی ہے، اس کو ممیز کہتے ہیں، اور ممیز تمیزی کا دوسرا نام ہے، لہذا مصدر اسم فاعل کے معنی میں۔ اردو رسم الخط کے اعتبار سے تمیز جو ہے ایک یا کے ساتھ لکھا جائے گا، تمیز، اور عربی رسم الخط کے اعتبار سے تمییز 2 یا کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اب عبارت پر غور کرتے ہیں اور اس کو بیان کردہ مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ مصنف نے عبارت مذکورہ میں منصوبات میں سے تمیز کو بیان کیا ہے، چنانچہ عبارت مذکورہ میں تمیز کی تعریف کرتے ہوئے اس کی دونوں قسموں کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ تمیز وہ اسم ہے جو ذات مذکورہ یا ذات مقدرہ سے اس کے معنی موضوع لہو میں ثابت و راسخ ہونے والے ابہام کو دور کرے۔ پھر مذکورہ اور مقدرہ کہہ کر مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تمیز کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ تمیز جو ذات مذکورہ سے یعنی پہلے ذکر کی ہوئی چیز سے ثابت رہنے والے ابہام کو دور کرے، جیسے عندی رطل زیتن،
یوں تو واضح نے رتلن کو آدھے سیر کے لیے وضع کیا، تو رتل بحیثیت مقدار کے اس میں ابہام نہیں ہے، ہاں اس کے جنس میں ابہام ہے کہ وہ ایک رتل شہد ہے، سرقہ ہے، یا کیا ہے، یہ تیل ہے۔ پس زیتون زید نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ وہ ایک رتل آدھا سیر زیتون کا تیل ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قسم تمیز کی وہ تمیز ہے جو ذات مقدرہ سے فرض کی ہوئی ذات سے ثابت رہنے والے ابہام کو دور کرے، جیسے طاب زید نفسا، زید اچھی طبیعت کا مالک ہے، زید اچھا آدمی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ طاب زید نفسا اصل میں طاب شیء منصوب الی زید تھا، اب اس مثال میں نفسا شیء سے ابہام کو دور کر رہا ہے جو اس میں مقدر ہے، موجود نہیں، عبارت میں مذکور نہیں، اس لیے اس کو ذات مقدرہ کا۔ اور وہاں پر عندی رتل زیتن میں رتل عبارت میں مذکور تھا، اس لیے وہ ذات مذکورہ ہے، اور یہ ذات مقدرہ اس لیے کہ شیئن کے ابہام کو دور کرے اور شیئن لفظوں میں موجود نہیں ہے، یعنی اچھی ہے وہ چیز جو زید کی طرف منسوب ہے، اور وہ نفس زید وہ نفس ہے، وہ کیا ہے؟ نفس ہے۔ تو لہذا اس مثال میں طابہ کی نسبت زید کی طرف کی گئی، اس نسبت میں زید کے اچھے ہونے کو بتلایا گیا۔ اب اچھے ہونے کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، زید اچھا ہے نسل کے اعتبار سے، زید اچھا ہے علم کے لحاظ سے، زید اچھا ہے صحت کے اعتبار سے، زید اچھا ہے عادت و اطوار کے اعتبار سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو صرف طاب زیدن سے یہ متعین نہیں ہو سکتا کہ کون سا پہلو مقصود متکلم ہے، پس نفسن نے آ کر ان میں سے ایک پہلو کو متعین کر دیا، لہذا اس مثال میں نفسن تمیز ہے جو ذات مقدرہ سے ثابت ہونے والے ابہام کو دور کر رہا ہے، اس لیے کہ شیئن کے ابہام کو دور کر اور شیئن موجود نہیں۔ فالاول، یہاں سے عبارت مذکورہ میں مصنف نے تمیز کی قسم اول کی تفصیل بیان کی، چنانچہ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم وہ تمیز جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرتی ہے، اس کی دو صورتیں، جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرتی ہے اس کی دو صورتیں۔ نمبر ایک، وہ اکثر و بیشتر مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرتی، اور نمبر دو، کبھی مفرد غیر مقدار سے ابہام کو دور کرتی۔ اسی کو مصنف نے کہا ان مفرد مقدار غالبا وان غیر مقدار، انہی دو صورتوں کی طرف مصنف نے اشارہ کیا۔ مفرد سے مراد یہاں پر جملہ، شبہ جملہ اور مضاف نہ ہو، اور مقدار اس چیز کو کہتے ہیں جس سے چیزوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہو۔ اب جیسے وہ 5 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں، مقدار، عدد، وزن، کیل، مقیاس، مساحت، یہ 5 چیزیں۔ عدد گنتی کو کہتے ہیں، وزن تول، کیل ناپنا پیمانہ، اور مقیاس اندازہ، اور مساحت پیمائش۔ چنانچہ پہلی صورت جو اکثر مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے، اس کی پھر دو صورتیں، وہ یا تو عدد کے ابہام کو دور کرے گی، جیسے 20 درہمن، اس میں درہمن تمیز ہے جو ذات مذکورہ 20 سے ابہام کو دور کرتی ہے، اور وہ مفرد مقدار بھی ہے کیونکہ عدد ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جہاں عدد کا ذکر کیا جائے تو مراد وہاں پر معدود ہے۔ اس قسم کی جگہوں میں
جہاں پر عدد ذکر کیا جائے تو مراد معدود ہوتا ہے، اور اس میں ابہام ہے کہ 20 کیا چیز ہے، تو درہمن نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا۔ اس کے بعد مصنف نے فرمایا کہ عدد کی تمیز کا تفصیلی بیان اسماء اعداد میں آگے آئے گا۔ دوسری چیز، یا عدد کے علاوہ ابہام کو دور کرے، یعنی وزن، کیل، مقیاس، مساحت، ان کے ابہام کو دور کرے۔ اس کی مثالیں مصنف نے دی ہے، جیسے رطل زیتن، اس میں زیت تمیز ہے جو ذات مذکورہ یعنی رطل سے ابہام کو دور کرے، اور رطل مفرد مقدار ہے، مفرد بھی ہے اور مقدار ہے، لیکن غیر عدد ہے، عدد نہیں ہے۔ مقدار میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 5 چیزیں ہیں مقدار میں: عدد، وزن، کیل، مقیاس، مساحت۔ تو مفرد تو ہے، لیکن مفرد مقدار تو ہے لیکن غیر عدد ہے، عدد نہیں ہے۔ اور وزن ہے جو عدد سیر کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے منوان سمنن، یہ بھی وزن کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے قفیزان برن، یہ کیل کی مثال ہے۔ اس میں برن جو ہے تمیز ہے جو ذات مذکورہ قفیزان سے ابہام کو دور کر دی، اور منوان مفرد مقدار ہے، کیونکہ قفیز یہ تقریباً 39 کلو کا ہوتا ہے، لہذا یہ بھی وزن ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک مثال دی مصنف نے، التمرۃ مثلھا زبدن، اس مثال میں زبدن تمیز ہے جو مثل کے ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے، اور مثل مقیاس یعنی قیاس کی مثال ہے، اور مثل مفرد مقدار ہے۔ اب اب آپ کہیں گے حضرت یہ مفرد کہاں ہے، تو مضاف ہے، التمرۃ مثلھا، تو اگرچہ بظاہر مضاف ہے مگر رفع ابہام کا تعلق مضاف من حیث المضاف سے نہیں ہے بلکہ ذات مضاف سے۔ اسی طریقے سے ایک مثال ہے ذراع ارضن، ایک گز زمین، یہ مساحت کی مثال ہے۔ مصنف نے کسی وجہ سے اس مثال کو چھوڑ دیا۔ تو تمیز کی قسم اول میں ممیز اسم تام ہوتا ہے، اور یہی اسم تام تمیز کی قسم اول میں عامل ناصب ہوتا ہے۔ ابھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مصنف نے غیر عدد کی مثالوں میں مساحت کی مثال کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصد مثالوں کے بیان سے یہ تھا کہ ممیز یعنی اسم تام کے جتنی بھی صورتیں ہیں کہ وہ کس چیز کی سے تام ہوتا ہے، اور اس کی 4 صورتیں ہیں، اسم کے تام ہونے کی 4 صورتیں۔ پہلے اس کو سن لیں، پھر اس کے بعد آگے بات سمجھیں گے۔ اسم تام کس کو کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھیں۔ وہ اسم ہے جس کے آخر ایسا ہو کہ وہ مضاف نہ بن سکے۔ اسم تام وہ اسم ہے جس کا آخر ایسی حالت میں ہو کہ پھر وہ مضاف نہ بن سکے۔ اسم کے تام ہونے کی 4 صورتیں۔ نمبر 1، اسم کے آخر میں تنوین ہو، جیسے رطلن، اس کے آخر میں تنوین ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ رطلن کی جو تنوین ہے، اس تنوین کو باقی رکھتے ہوئے اس کی اضافت نہیں کی جا سکتی، یہ بھی اسم تام کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے آخری میں نون تثنیہ ہو، جیسے منوان قفیزان کے آخر میں نون تثنیہ ہے، لہذا اس نون تثنیہ کو باقی رکھتے ہوئے ہم اس کی اضافت نہیں کر سکتے۔ آخر میں نون جمع ہو، اس کی مثال مصنف نے نہیں دی ہے، قرآن کریم میں اس کی مثال ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اخسرین کے آخر میں نون جمع ہے، یا آخر میں مشابہ نون جمع ہو، جیسے عشرون درہمن، کہ عشرون کا جو نون ہے وہ مشابہ نون جمع ہے، اور اس کو باقی رکھتے ہوئے ہم اس کے آگے اضافت نہیں کر سکتے۔
اسی طریقے سے اس کی ایک بار اضافت ہو چکی ہو، جیسے التمرۃ مثلھا زبدن، مثلھا کی اضافت ہو چکی ہے، اب اس کی دوسری مرتبہ اضافت نہیں کی جا سکتی اسی حالت پر باقی رکھتے ہوئے۔ تو مصنف نے غیر عادت کی مثالوں میں مسحت کی مثال کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصد مثالوں کے بیان سے یہ تھا کہ ممیز یعنی اسم تام کی جتنی بھی صورتیں ابھی ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ کس کس چیز سے تام ہوتا ہے، چونکہ اس میں تام کے جتنی بھی صورتیں ہیں صرف انہی مثالوں سے سمجھ میں آ سکتی تھی، اس لیے مصنف نے انہی پر اکتفا کیا۔ اس نے مقدار کی ایک قسم وزن کی دو مثالیں بیان کی، کیونکہ ایک مثال سے تنوین کے ذریعے سے تام ہونے کا معلوم ہو رہا اور ایک مثال سے نون تثنیہ کے ذریعے سے تام ہونے کو معلوم ہو رہا ہے۔ آگے مصنف نے مزید تفصیل کو بیان کیا۔ اگر جنس ہے تمیز تو پھر اس صورت میں ممیز اگر جنس ہے تو اس صورت میں تمیز کیسے آئے گی، اس تفصیل کو مصنف نے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ سبق میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔